Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future, because stories matter. پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، یہ مصرع میں بہت پڑھتی ہوں اور سناتی بھی ہوں، اس لیے کہ میں جس کام میں مصروف ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے وہاں پر ہمیں بہت صبر سے کام لینا پڑتا ہے، بہت تحمل سے کام لینا پڑتا ہے اور بہت کمپوزڈ انداز میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور امید ہم استاد کے طور پر، مینٹورز کے طور پر، کاؤنسلرز کے طور پر نا امید ہو ہی نہیں سکتے۔ نا امیدی ویسے بھی کفر ہے، لیکن بطور خاص اساتذہ کرام نا امید ہو نہیں سکتے۔ تو یہ مصرع مجھے بہت پسند ہے اور میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتی ہوں، دہراتی ہوں کہ مجھے یاد دہانی رہے۔ آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں یہ ہمارے بہت قریب، ہمارے مخلص، ہمارے رہنما، ہمارے دوست ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہے اور جو دکھ ہے وہ بھی سانجھا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے۔ السلام علیکم زبیر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس ٹرپ میں جو آپ کراچی کے لیے آپ نے پلان کیا تھا ہمارے لیے وقت نکالا، اور اپنے غم کو، اپنے دکھ کو، اپنے مسائل کو ہم تھوڑا سا شیئر کر لیں، اس کے لیے بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ نہیں، آپ نے انوائٹ کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دیکھیں، ہم تو تلاش میں رہتے ہیں ایسے لوگوں کی جو لائک مائنڈیڈ ہوں اور ہم مسائل کے حل کی طرف بات کر سکیں، کیونکہ میجورٹی دنیا میں مسائل کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ہم آپ تو سولوشن کا پارٹ ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ زبیر بھائی سے ابھی ہم بات کریں گے اور ان سے خود پوچھیں گے ان کی کاوشیں جو انہوں نے والدین اور بچوں دونوں کے لیے یکساں کی ہیں اور کر رہے ہیں اور کر رہے تھے۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں سے ایک میرے پاس اس وقت موجود ہے، شکریہ پرورش بھی انہوں نے لکھی تھی، جو کہ والدین کے لیے، بچوں کے لیے یکساں مجرب نسخہ ہے بیسکلی۔ اور اب ان کی ایک نئی کتاب بھی آ چکی ہے، میری ماں کی ڈائری، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن زبیر بھائی، مجھے پہلے ہم سب کو آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کا سفر رہا، آپ کی یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ نے بہت سارے مقامات پر، اداروں میں ٹاکس دی ہیں، سیشنز کیے ہیں، ورک شاپس کرائے ہیں۔ وائی پیرنٹنگ؟ وائی ناٹ سم تھنگ ایلس؟ کیا ایسی کیا ضرورت تھی کہ ہم والدین کے مسائل یا بچوں کے حوالے سے کوئی بات کریں؟ دیکھیں، آپ نے جو مصرع پڑھا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ نے امید کی بات کی۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بزرگ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نا امیدی کو کفر کیوں قرار دیا؟ ٹھیک۔ اس نے چوری کو نہیں کہا، اس نے غیبت کو نہیں کہا اتنا بڑا، اس نے قتل کو نہیں کہا، اس نے زنا کو نہیں کہا، اس کو کیوں کہا؟ تو مسکرانے لگے کہ جب آپ مایوس ہوتے ہیں نا تو بات توحید پر آ جاتی ہے کہ آپ اللہ کے ہوتے ہوئے مایوس ہو گئے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بھی آپ کسی گناہ کی انٹینسٹی کو دیکھیں گے نا، جتنا گناہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ اور مہلک ہوگا آپ کو نظر آئے گا اسی شدت سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ جیسے غیبت سوسائٹیز کو برباد کر دیتی ہے، تعلقات کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے، بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی ایک بھائی یہاں موجود نہیں ہے، تم اس کے کیریکٹر کو نوچ رہے ہو، اس کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ کس ایگزامپل سے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ روکا گیا۔ تو جو چیز ہمارے لیے جتنی نقصان دہ ہے ہمیں اس سے اسی طرح سے روکا گیا ہے، عمومی طور پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ سوسائٹی کے اندر امید پیدا کی جائے۔ اب آپ کو مثال دیتا ہوں امید کی۔ میں کراچی سے ٹوا شفٹ ہوا، 4 مہینے پہلے میں کراچی میں تھا، اب 4 مہینے بعد میں کراچی آ رہا ہوں۔
ان 4 مہینے میں مجھے کیا رپورٹس مل رہی ہیں, کیا ان پٹ آ رہا ہے کہ بھائی کراچی کے حالات بہت خراب ہیں. اب ایسا محسوس ہوتا ہے دھول مٹی اڑ رہی ہے, آگ برس رہی ہے, لوگ چلتے پھرتے موبائل چھین رہے ہیں, ڈمپر لوگوں کو اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. مطلب اچھا جب 4 مہینے ہوئے ہیں, میں سوچ رہا ہوں یار کراچی جاؤں گا, حالات بڑے خراب ہیں. ایک پرسپیکٹو بن گیا. جی کیوں؟ کیونکہ میڈیا ہمیں جس طرح کی چیزیں بتا رہا ہے, ہمارے دل میں, مجھ سے جو میرے کلائنٹ ہیں باہر پاکستان سے باہر, وہ سوال کرتے ہیں یار آپ پاکستان میں کیوں رہ رہے ہو, آپ یہاں آ جاؤ نا. میں نے آپ آگے دیکھیں تو ہم کہاں رہ رہے ہیں. مطلب پاکستان میں سب کچھ ہے نا, شہر بھی ہیں, دیہات بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, خوبصورتی. خیر میں تو ایبٹ میں رہ رہا ہوں تو جنت ہے. اگر آپ کوئی ڈیفائن کرتا ہے کہ بھائی وہ جگہ کیسی ہے, لوگ کہتے ہیں جنت ہے, وہاں کے لوگ ایک ورڈ میں ڈیفائن کریں گے جنت ہے. لیکن باہر کی دنیا سمجھ رہی ہے کہ وہ کے پی کے تو پتہ نہیں کتنی دہشت گردی ہو رہی ہے, کتنے خراب حالات ہیں. جب آپ اس طرح سوچتے ہیں تو آپ کے اندر مایوسی آتی ہے. جب مایوسی آتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایکشنز سارے کے سارے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں اس سوچ سے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مایوسی بہت خطرناک ہے, اور یہی ہمارا میسج ہے, یہی ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہترین بات. بعض جگہ پہ دیکھیں, ہم نے جو پیرنٹنگ کی, آپ نے بات کی ہے, پیرنٹنگ ہم نے کیوں شروع کی, ہمیں یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا, اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی تھی کہ ماں باپ اپنے بچوں کی طرف سے مایوس ہو رہے تھے. ایسا ہی انہیں لگا کہ بچے کچھ پڑھ نہیں رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, بے حیائی کے کاموں میں پڑ چکے ہیں, پھر پڑھائی سے دور بھاگ کے وہ بس صرف کمانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کوئی بڑا آئیڈیا ان کے پاس نہیں ہے, بدتمیز ہو چکے ہیں, ماں باپ سے لڑ رہے ہیں, بعض جگہ پہ ماں باپ کو مار رہے ہیں. تو وہ تو ہو گئے مایوس. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ انہی بچوں میں وہ بھی ہیں جو ماں باپ کی بہت عزت کرتے ہیں, بہت محبت سے رہتے ہیں, جن کی تربیت اچھی کر دی جاتی ہے, وہ فرما بردار بھی ہوتے ہیں, وہ کام بھی اچھا کرتے ہیں, نہ وہ نشہ کر رہے ہیں, دوسروں کو غلط کاموں سے روک رہے ہیں. دونوں ایگزامپل ہیں نا, ایک ایگزامپل سکڑ رہی ہے اور ایک بڑھ رہی ہے. تو کیوں ہم مایوس ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس مایوس ہونے کے علاوہ دوسرا بھی راستہ ہے. خوش ہو کے سوچیں, امید کے ساتھ سوچیں. جب ماں باپ یہ سوچیں گے کہ میری اولاد کچھ نہیں کر سکتی, میں مایوس ہو گئی, مایوسی کا نقصان کیا؟ مایوسی کے بعد آپ عمل سے دور ہو جاتے ہیں. مطلب میں آپ سے مایوس ہو گیا کہ آپ کچھ اچھا نہیں کریں گی, فرض کر لیتے ہیں, پھر میں آپ پہ محنت کرنا چھوڑ دوں گا, میں اپنا خون بھی جلاتا رہوں گا, آپ کا بھی. تو پیرنٹنگ میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ نہیں, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو یہ پیرنٹنگ بہت ضروری ہے. اور ایک بات اور دیکھیں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں سے روکتا ہے, شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کس بات سے ہوتی ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا کرا. بالکل. اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے اگر یہ والا کام کر دیا نا, اس نے اگر میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا تو پوری نسل ویسے ہی برباد کر دی. تو پیرنٹنگ بہت ضروری چیز ہے. پھر تیسری بات, میرے 3 بچے ہیں, مجھے ان کی سب سے زیادہ فکر ہے. تو میں نے سوچا کہ میں پہلے تو ان کو تو دیکھو نا, میں انہیں مجھے برائی سے روکنا ہے, غلط چیزوں سے روکنا ہے, ایک نیک اچھا انسان بنانا ہے, انہیں ایک ایسا انسان بنانا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو یہ کب ہوگا؟ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا فائدہ کس میں ہے, میرا نقصان کس میں ہے, میرے بچوں کا فائدہ کس میں ہے, نقصان کس میں ہے. جب تک میں یہ بات نہیں سیکھوں گا تو میں کیسے روکوں گا؟ بہترین بات, بالکل بہترین. آپ کا جو آبجیکٹو ہے بہت کلیئر ہے, بالکل ماشاء اللہ سے. اور الحمدللہ آپ کو اس میں کامیابی بھی کافی حد تک ہوئی ہے. ابھی ہماری ریکارڈنگ سے پہلے بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے بڑا چپتا ہوا سوال پوچھ لیا تھا. میں نے کہا تھا کہ زبیر بھائی یہ بتائیے, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ % لوگوں کو کہ مائنڈ سیٹ چینج ہو پائے؟ تو آپ نے اس کا بڑا مضبوط جواب دیا تھا, اور یہ بہت خوش آئند بات ہے ماشاء اللہ سے. ایک چیز جو مجھے بہت چبھتی ہے, کھلتی ہے, اکثر لوگ, بلکہ ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے بھی ہم سے یہی کہا کرتے تھے کہ بچے جس طرح کا رسپانس اپنے چھوٹے بہن بھائیوں یا اپنے ہی ہم عمروں کو دیتے ہیں, جس طریقے سے وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں یا جو رویے ان کے ہوتے ہیں, وہ اس بات کا پرتو ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے کس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں یا ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے. جب ہم یہ بات والدین سے کرتے ہیں تو وہ آفینڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایز اے پیرنٹ یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے, لیکن جو صادق باتیں ہوتی ہیں, جن میں صداقت ہوتی ہے, وہی تو چپتی ہیں آگے. اب دیکھیں کہ 2 حصے میں سمجھتا ہوں.
ایک حصہ تو یہ ہے کہ اگر یہ بات آپ کو چبھ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی میں آپ کے ساتھ مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ میں آپ کو برا کہوں اور آپ کو غصہ آ جائے تو واقعی میں آپ برے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پیرنٹنگ میں جن کے فالٹ ہے جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ اوفینڈ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط پیرنٹنگ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ٹھیک عمومی طور پہ یہ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بچے اگر غلط برتاؤ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خراب تربیت آپ نے کی. کیونکہ آج تربیت ہم تو کر ہی نہیں رہے ہیں, آج تو بہت سارے لوگ مل کے کر رہے ہیں. اور سب سے ہم تو یہ کر رہے ہیں پھر آپ کر رہی ہیں. اب اسکول ہے آپ کر رہی ہیں, اسکول بھی ذمہ دار ہے, موبائل بھی ذمہ دار ہے, دوست تو اتنے زیادہ ذمہ دار ہیں. ہم دیکھیں نا ہمارے سامنے رہنمائی کے لیے قرآن موجود ہے. نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے نا. مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ان کی تربیت کی وجہ سے ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں ایسی سکھائی ہیں جو ہمیں بالکل سکون میں لے کر آ جاتی ہیں, ہمارے کانسیپٹ وغیرہ سب صاف کر دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایفرٹ آپ کے ہاتھ میں اور ریزلٹس میرے ہاتھ میں. جیسے جب آپ نے قربانی, جب آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کی ان کاوشوں کا کوئی نتیجہ نکلا, کامیابی ہوئی, تو میں نے آپ سے کہا تھا کامیابی سے آپ کی مراد کیا ہے. میں کامیابی کو یہ دیکھوں کہ مجھے لوگوں کو بدلنا ہے تو میں تو کہوں گا کہ میں فرسٹریٹڈ ہوا ہوں. تو ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں, ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. ہاں لیکن ہمارے سامنے ایسی ایگزامپلز ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ طلاق کے لیے جا رہے تھے, پیپرز تیار کر چکے تھے, ہم نے تھوڑی سی ان سے ڈسکشن کی, اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں, آج وہ آنیسٹلی اسپیکنگ بڑی محبت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ایسی چند مثالیں نہیں ہیں, آپ کو سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی. بچوں کی وجہ سے پریشان تھے, بچے دور ہو رہے ہیں, ماں باپ سے بات نہیں کر رہے, ایسی ایسی ایگزامپلز ہیں. اور وہ چھوٹی سی بات ماں باپ کے سمجھ میں آئی یا بچوں کے سمجھ میں آئی, جس کے سمجھ میں آ جائے, یہ چاہے ماں باپ کے یا بچوں کے. کہنے کا مقصد یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن قرآن ہی ہمیں ایک بات سمجھاتا ہے. جہاں بات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفرٹ کی, تو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو کتنے مہربان ہیں, تمہاری تکلیف کتنی شاق گزرتی ہے, تم جہنم میں گر رہے ہو کہ تمہیں پکڑ پکڑ کے روک رہے, کتنے رؤوف اور رحیم ہے یہ نبی. نبی کا تعارف ایسے کرایا جا رہا ہے, اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, آپ کیوں, اے نبی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں, ہمارے اندر اتنی ہی کڑھن ہونی چاہیے, اپنے طور پہ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ایک شخص بیچارہ تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے, اپنی زندگی برباد کر رہا ہے, آخرت برباد کر رہا ہے, ہمیں اس کو روکنا ہے. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد اگر وہ نہیں بھی رکتا تو آپ کو پریشان نہیں ہو جانا چاہیے, آپ کو اپنے مقصد سے ہٹ نہیں جانا چاہیے. نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر ایمان نہیں لایا تو 950 سال تک وہ خوشی سے تبلیغ کرتے رہے. کہیں کی تبلیغ میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ فرسٹریٹڈ ہو گئے. تو یہ ہمیں تھے کہ کتنے پیارے کانسیپٹس مل رہے ہیں. اپنی ایفرٹ پوری کر دو, لیکن ریزلٹس نہ آئے تو تم پریشان نہیں ہو, ریزلٹ تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. تو بعض اوقات جو ماں باپ اپسیٹ ہوتے ہیں, اگر وہ اپسیٹ ہونے کے ہاں ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں تو اچھے ماں باپ ہیں. لیکن اگر وہ غصے میں آ رہے ہیں, اوفینڈ ہو رہے ہیں, تو اچھے ماں باپ نہیں ہیں. اوفینڈ ہونا ہی شو کر رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اصل میں میرا جو سوال پوچھنے کا مقصد تھا یہ والا کہ بچے ہمارے رویوں سے یوں کہہ لیجئے کہ اثر لے رہے ہیں, تو اس میں میرا مطلب تھا, مقصد تھا کہ وہ جو چھوٹے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مکالمے ہم بول رہے ہوتے ہیں, اپنی چپل اٹھاؤ یا یونیفارم اتارو, کھانا کھا لو, وہ ہم کس انداز میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ جملے ادا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ رائد افضل صاحب نے بہت خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ اس وقت جو والدین کا اور خاص طور پر ماں کی گفتگو ہے یا جو کمیونیکیشن ہے وہ ان 4-5 جملوں تک رہ گئی ہے. یونیفارم اتارو, کھانا کھا لو, نہا لو, سو جاؤ, پڑھ لو. اس سے زیادہ مائیں اپنے بچوں سے باتیں نہیں کر پا رہی, کیونکہ والد صاحبان حضرات جو ہیں وہ تو روزگار کی تگ و دو میں گھر سے باہر ہی ہوتے ہیں زیادہ, اور ان کے تو 2 ہی جملے ہوتے ہیں, پڑھ لو یا پڑھا یا نہیں پڑھا, وہ تو اس سے آگے نکل کے سوچ ہی نہیں رہے. اب والد جو مائیں ہیں, خواتین ہیں, کیونکہ ان کا زیادہ تر وقت انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی بوتھ وہ گزر رہا ہے گھر پہ بچوں کے ساتھ, تو ان کی کمیونیکیشن بس اتنی ہے. لیکن وہ کمیونیکیشن کے کمیونیکیٹو جملے جو ہیں وہ جس طریقے سے ادا ہو رہے ہیں, ایک ہے محبت, خلوص اور پریشانی,
ایک ہے اینگزائٹی, اسٹریس, کنفیوژن, اور پھر جھنجھلاہٹ. صحیح بات. تو اب وہ جھنجھلاہٹ اگر ماں کے جملوں میں کثرت سے ہے تو وہ تو پھر کنوے ہو رہا ہے کہ اب مجھے یہ بات اگر کہیں چائے پی لو, چائے کیوں نہیں پی ابھی تک, طریقہ ہے نا بات کرنے, ابھی تک کپڑے نہیں اتارے تم نے, کیا تمہارا تو کوئی حشر نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. 100%. تو میری جو نشاندہی تھی یا جو میں چاہ رہی تھی واضح کرنا بات کو, وہ یہ تھا کہ یہ جملے تو ہم روزمرہ بول رہے ہیں اور یہی ہماری کمیونیکیشن اور ہماری لینگویج کو اثر انداز کر رہا ہے, اب مثبت ہو یا منفی ہو, زیادہ تر منفی ہو رہا ہے. تو پھر جب ہم ایز پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے بچے کی گرومنگ اچھی نہیں ہو رہی ہے یا اس کے اندر ڈیولپمنٹ اچھی نہیں آ رہی, تو اس میں تعلیم کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اسکولوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کے بیہیویئر پہ جو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن جو آپ نے بات کی یہ اس سوال کی, اس میں یہی ہے کہ بنیادی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. مثال کے طور پہ میرا بچہ اگر غلط کام کر رہا ہے, چاہے وہ کہیں سے بھی سیکھ رہا ہو, جواب تو مجھے دینا ہے نا اللہ تعالیٰ کو. یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہیں, ہر شخص رائی ہے, ہر شخص امیر ہے, نگہبان ہے, جو بھی ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور میں دیکھیں, اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا ہے, مجھے باپ بنایا ہے, ماں بنایا ہے, باپ بڑے آرام سے چھوٹ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے اچھا تحفہ یہ دے سکتا ہے کہ اس کو آداب سکھائے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے باپ کی بھی ذمہ داری ہے. صحیح, ماں کی بڑی ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر رہے, لیکن باپ کو بھی آپ بڑی ذمہ نہیں کر سکتے. بالکل. تو یہ بات آپ کی درست ہے, ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلے پیرنٹنگ کا مطلب سمجھتے ہیں بچے کو کچھ سکھانا. پیرنٹنگ صرف یہ کہ آپ ایک اچھے اور سمجھدار انسان خود بن جائیں. میں اگر اچھا اور سمجھدار انسان بن گیا نا تو یہی پیرنٹنگ ہے. پیرنٹنگ کوئی الگ سے کوئی سیکھنے والی چیز نہیں ہے. پیرنٹنگ وہی ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہر دن اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کرنا, اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا. اگر میں اچھا انسان بن رہا ہوں تو جو آپ نے بات کہی, میں اچھا انسان بن رہا ہوں تو بچہ دیکھ رہا ہے, میں بچے کے لیے رول ماڈل ہوں, بچہ مجھ سے سیکھ رہا ہے. میں بچے سے کیا باتیں کر رہا ہوں, میں فون پہ کیا باتیں کر رہا ہوں, میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں, بہن بھائیوں کے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہوں, یہ ساری باتیں. میں باقی لوگوں سے کس طرح سے ڈیل کر رہا ہوں, یہ ساری باتیں. صرف میں بچے سے بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی, بچہ تو سب کچھ سن رہا ہوں. بے شک. تو یہ بات حقیقت ہے, ہمارے الفاظ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں, ماں باپ کے الفاظ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے, آپ نے ماشاءاللہ اتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, اتنے لوگوں کے لیے ورک شاپس کی ہیں, آئی ایم شیور کاؤنسلنگ سے سیشنز بھی آپ نے بہت. کچھ لوگ آتے ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, آئی نو اٹ آل, مجھے کیا بتا رہے ہیں آپ. اچھا, اب اس میں سب سے مسئلہ جو بڑا آتا ہے وہ یہ کہ مسئلہ وہ اپنا خود لے کے ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں, لیکن ہر بات کے جواب میں ان کے پاس آلریڈی ایک ریبٹل سمجھیے کہ موجود ہوتا ہے. ایسے کیسز آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خود مسئلہ ہے, مسئلے کا حصہ ہیں, لیکن صاحب اولاد ہو جانا اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ صاحب فہم بھی ہو چکے ہیں. آپ نے ابھی کہا پیرنٹنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ وہ چند چیزوں کا دھیان رکھیں کہ سیکھنا ہے, سیکھنے کا عمل جاری رکھنا ہے, کل آج سے بہتر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, مگر کوئی اس فلیکسیبلٹی اور اس لرننگ ولنگنس ٹو لرن کے ساتھ نہیں پیرنٹنگ میں داخل ہوتا. مجھے تو سب معلوم ہے. تو یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کتنا تکلیف دہ اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, نہ صرف اپنے بچوں کے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی. کیونکہ کچھ بھی کہہ لو, کچھ بھی کر لو, ہم معاشرے سے کنیکٹڈ تو ہیں نا. ہم کہیں نہ کہیں اپنی تربیت, اپنی شخصیت, اپنی بات سے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو سب سے زیادہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے جیسا کہا اور بھی لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں. تو یہ اس بارے میں کبھی کوئی ایسا کیس آیا آپ کے پاس؟ دیکھیں, اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جیسے آپ نے بتایا ہماری کتاب شکریہ, اس کا پہلا چیپٹر ہے انٹروڈکشن سمجھنا, یعنی جس میں ہم نے گول سیٹنگ کی ہے. جو ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے وہ پورا اسی کے اوپر ہے, یعنی ہم نے شروعات یہاں سے کی ہے کہ آئی ایم ریسپانسبل. اگر میں ذمہ دار, اگر میں سب سے پہلے اپنی بات, اگر میرے بچوں کو کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے, سب سے پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جن کی آپ نے بات کی ہے, ہم کہتے ہیں ایسے لوگوں کی مثال وہ ہے جن کے پاس ہر سولوشن کا پرابلم ہوتا ہے.
یعنی آپ انہیں جو سولوشن دیں گی ان کے پاس ہاں اس کے اندر سے نیا پرابلم نکلے گا اور ہمیں سب پتہ ہے. وہ آپ کے ساتھ ایک بٹ اف گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے مگر بس کیونکہ اس نے آپ کی بات سنی ہی نہیں ہوتی, اس پہ غور ہی نہیں کیا ہوتا, اس کو سولوشن نہیں چاہیے, اس کو یہ بتانا ہے کہ میری جو پرابلمز ہیں وہ جینوئن ہیں اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. دیکھیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے تو آپ اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی زحمت ہے. ابھی مجھے ایک پوڈ کاسٹ میں بلایا گیا تو اس میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا ان سے پوڈ کاسٹ سے ہٹ کے, میں نے کہا دیکھیں ایمانداری کی بات یہ کہ آپ تینوں میرے استاد ہیں, آپ تینوں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن پیرنٹنگ میں آپ تینوں سے زیادہ جانتا ہوں کیونکہ میں 10 سال سے ایک ہی چیز پڑھ رہا ہوں نا, آپ کے پاس دنیا کا علم ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں پیرنٹنگ میں اتھارٹی سے بات کروں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر چیز میں, باقی معاملات میں, سیاست میں اور مذہب میں اور معاشرت میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن میں اتھارٹی سے کچھ چیزوں کے بارے میں اگر بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو بہت ڈیٹیل میں صرف ایک ہی چیز کو پڑھا ہے, میں ایک ہی چیز جانتا ہوں. لیکن اگر میں ہر چیز کے بارے میں کہنا شروع کر دوں کہ میں اس سے زیادہ جانتا ہوں, میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں, مجھے زیادہ پتا ہے, تو میں آپ کے لیے بھی پرابلم بنوں گا اور اپنے پرابلم کبھی بھی سالو نہیں کر سکتا. دوسری جو اہم ترین بات ہے نا, اس وقت دنیا بات یہی کر رہی ہے. آپ چاہے 7 ہیبٹس کو اٹھا کے دیکھیں, چاہے سکسیس پرنسپل جیک کینفیلڈ کی اٹھائیں, کسی بڑے رائٹر کو اٹھا کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ پرابلم کی جڑ کیا ہے. وہ یہ کہ یو ڈونٹ ٹیک 100% رسپانسبلٹی. اگر میں 100% ذمہ داری نہیں لے رہا, میرے جھگڑے ہو رہے ہیں آپ سے, اپنی بیوی سے, بچوں سے, دوستوں سے, میرے تعلقات خراب ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, دوسرے ذمہ دار ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سدھرنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. میرے مالی حالات بہتر نہیں ہے, یا میری ہیلتھ بہتر نہیں ہے, یا میری زندگی میں دوسرے مسائل ہیں, میرا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کا مولوی ذمہ دار ہے, یا میں سمجھتا ہوں حکومت ذمہ دار ہے, یا حالات ذمہ دار ہیں پاکستان. جب تک دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں, یقین کر لیجیے آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. تو آپ نے یہ بات اٹھائی, اور عجیب و غریب بات یہ ہے, ہمیں ماڈرن سائنس یہ بات بتا رہی ہے, قرآن نے یہ بات کتنی خوبصورتی سے بتائی, آپ حیران رہ جائیں گے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, جب شیطان سے کہا سب سے کہا سجدہ کرو, سب نے کیا, شیطان نے نہیں کیا, ابلیس نے نہیں کیا, تو اس سے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. پہلے اس نے کوئی بات کی میں افضل ہوں, پھر کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا, آئی ایم ناٹ ریسپانسبل, یو آر ریسپانسبل. تو جس اپروچ کی آپ بات کر رہی ہیں نا, وہ شیطانوں کی اپروچ ہے. وہ شیطان ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو آپ کی زندگی میں آگ بھرتے ہیں, محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمیں سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو ایسا انسان نہ بننے دیں, یا ہم اپنے ایکشنز پہ نظر رکھیں. پہلی تو دیکھیں ابتدا میں اپنی ذات سے کرنی چاہیے. کہیں میں تو ایسا نہیں کرتا. جس کو آپ نے سوال پوچھا, میں نے سب سے پہلے پوچھا تو میں نے اپنی صفائی تو میں پیش کروں کہ میں اپنے آپ کو اگلے کو نہیں سمجھتا. میں جو ہے چھوٹی سی چیز جانتا ہوں, باقی چیزیں میں نہیں جانتا. تو یہ کیا عقل کل سمجھنا, اور یہ سمجھنا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, میری بیوی ذمہ دار ہے, بیویوں کو شوہر ذمہ دار لگتے ہیں. ہم سیشنز کرتے ہیں نا, مزے کی بات ہو, ہم نے سیشن کیا, 4 گھنٹے کا سیشن کیا صرف خواتین کے ساتھ. خواتین آگے ہم سے کیا بات کرتی ہیں کہ سر یہ بات ہے ہمارے شوہر کو بتائیں نا. تو آپ خود کیوں نہیں بتا دیتی؟ ان کی سنیں گے نہیں, انہوں نے ایسے کام کیا ہے ماضی میں. اچھا مرد بھی کرتے ہیں, یار ہمیں سمجھا رہے ہیں, سمجھانا جس کو چاہیے اس کو تو سمجھا نہیں رہا, میں کس کو سمجھانا چاہیے, ہماری بیویوں کو. تو میں نے کہا اگر وہ آپ کی نہیں سمجھ رہی نا تو یہ آپ کا فیلئر ہے. میری بیوی اگر میری بات نہیں سمجھ پا رہی, میرے سمجھانے کا طریقہ غلط ہے. عورتیں ایسے نہیں ہوتی ہیں, انسان ایسا نہیں ہوتا, مرد ایسے نہیں ہوتے کہ انہیں اگر محبت سے اور صحیح طرح سے سمجھایا جائے, ایمپیتھی کے ساتھ سمجھایا جائے, تو وہ اس کے باوجود آپ سے لڑنا شروع ہو جائے, یا وہ اپنے کو سدھارے نہیں. بعض اوقات ٹائم لگتا ہے, تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اگر پرابلم جانا ہے اور وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا تو سمجھانے کا طریقہ چینج کیجیے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے اور دوسرے کو چینج ہونا ہے, آج کل ہمارے پاس اتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ خواتین ہمیں بتاتی ہیں کہ ساری ایفرٹس تو ہم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ یہ کام کر لیجیے گا, پیار سے بات کر لیجیے گا, تو ہم ہی پیار سے بات کریں. میں اچھا آپ کے شوہر کی بات سے خوش ہوتے ہیں جس سے آپ کا ریلیشن بہتر ہو, اور ان کی تعریفیں کرتے رہو, وہ خوش رہتے ہیں, تو تعریف کرتے کریں, تو اور ان کو دماغ آسمان پہ چڑھا دیں. مطلب آپ سمجھ رہی ہیں, یہ بھی پتہ ہے کہ زندگی عذاب ہماری کیوں ہوئی ہے,
پتا ہے, یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اس بندے کی سچی تعریف کر دی, جھوٹی نہیں, ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں, سچی تعریف کر دیں, گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا. اس لیے نہیں کریں گے, اس کا دماغ اور خراب کر دیں. وہ اپنے آپ کو پہلے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, ہم ان کا اور دماغ خراب کرتے ہیں. اور جو عورتیں یہ بات سمجھ لیتی ہیں کہ یار ایک بندہ محنت کر کے آتا ہے, اس کو ایکنالج تو کرے نا, جتنی محنت کر رہے ہیں اتنا ایکنالج کر دیں, گھر جنت بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بیوقوف عورتوں میں اور سمجھدار عورتوں میں کیا فرق ہوتا ہے. سمجھدار عورتیں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کے مطابق 2 کام کرتی ہیں, 8 کام نہیں کریں گے, 2 کام کریں گے, وہ جو شوہر کی ٹاپ پرائرٹی ہے. شوہر ان کی 20 باتیں مانتا ہے 2 باتوں کے بدلے. اور بیوقوف عورتیں 20 باتیں شوہر کے لیے کریں گی, خدمت بھی کرنی ہے, سب کچھ کرنی ہے, 2 باتیں وہ نہیں مانتی جو شوہر کی ٹاپ پرائرٹی ہیں, اور شوہر ان کی 2 باتیں تمیز سے نہیں مانتا. سمجھداری کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ویلیو سمجھیں. مرد بھی یہ کرتا ہے, عورت کو بہت تنگ کرنا ہوتا ہے. مطلب خرابیاں دونوں طرف ہیں. بے شک, وہ تو آپ لوگ یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی عورتوں کے خلاف ہوں یا میں مردوں کے خلاف ہوں. ہم بات کرتے ہیں انسان سے. بے شک دونوں کے جذبات ہیں, دونوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے, جس کو یہ پہلے احساس ہو جائے. مطلب میں سمجھتا ہوں اگر میرے بچے جیسے میری بیٹی ہے 13-14 سال کی ہے, اگر اس نے یہ سوچ لیا نا کہ مجھے گھر کا ماحول چینج کرنا ہے, میں پازیٹیو ہو کے گھر کا ماحول چینج کر سکتی ہوں. میرے ماں باپ بہت ٹاکسک ہیں اور وہ یہ ٹارگیٹ لے لیتی ہے, وہ یہ ذمہ داری لے لیتی ہے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹی گھر کا ماحول چینج کر سکتی ہے. عورت لے لے بیوی کہ میں گھر کا ماحول اب چینج کروں گی, چھوڑو اس کو, وہ اگر چینج نہیں ہو رہا پہلے میں اپنے آپ کو چینج کرتی ہوں. وہ مولانا روم کی بات ہے نا, کہتا ہے جب میں چالاک تھا تو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا, تو جب مجھے سمجھدار ہوا تو پھر میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. بے شک, تو یہ کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا تو آج دنیا آج تک چینج ہو رہی ہے ان کی باتیں سن کے. بے شک, یہ تو بالکل آپ نے 16 آنے درست جسے کہتے ہیں, اور 100% بالکل درست بات کی ہے. اور میرا اب آپ نے وہ ٹاپک چھیڑ دیا ہے میاں بیوی کے مسائل والا, جس پہ کہ میرا بہت دل ہے کہ بات کروں, کیونکہ اصل میں جو مسائل بچوں میں نظر آتے ہیں وہ وہاں اختلافات ہوں, یعنی والدین کے درمیان اختلافات ہوں, تو وہ بچے کے اندر صاف نظر آتے ہیں, اور وہ شیشے کی طرح ہوتے ہیں. وہ لوگ نہیں دیکھ پاتے, آؤٹ سائڈرز دیکھ لیتے ہیں. ہم ایز ایجوکیشنسٹ یا کاؤنسلرز دیکھ لیتے ہیں کہ گھر میں مسئلہ ہے, اور گھر میں مسئلہ خاص طور پہ کہاں ہے؟ والدین کے درمیان. تو یہ تو وہ والا بالکل ٹاپک ہے. اس سے پہلے لیکن پیرنٹنگ کے حوالے سے میں ایک بات اور چاہوں گی, کیونکہ آج زبیر بھائی موجود ہیں تو ان کی یہاں پہ ہونے کا پورا فائدہ میں اٹھانا چاہتی ہوں. جوناتhan ہیڈٹ ایک بات آج کل بہت زور سے کہہ رہا ہے مغرب کے اندر, اور اس کے اثرات ہمارے ہاں بھی موجود ہیں اور بہت ہی قوی انداز میں موجود ہیں, لیکن ابھی ہم اس کے نقصانات کو پرکھ نہیں پا رہے ہیں. ویسٹ اس وقت اپنے ان تمام کاموں کے نقصانات بھگت رہا ہے. جوناتhan ہیڈٹ کیا کہتا ہے, اس کی جو ریسرچ ہے, اس کی کتاب کا نام ہے کاڈلنگ اپ آف دی امریکن مائنڈ. کاڈلنگ اپ آف دی امریکن مائنڈ, یعنی کہ وہاں پر جو پیرنٹس ہیں پیار کے نام پہ, محبت کے نام پہ اوور پروٹیکشن اور اینگزائٹی, بچوں کو کسی رشتہ دار کیا رہنے جانے کی اجازت نہیں ہے, کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ رشتہ داروں کے گھر میں اور کون کون آ رہے ہیں. صحیح بات, ٹھیک ہے. بچے کسی کے ساتھ رائڈ میں نہیں آ سکتے اکیلے. بچے اسکول کی وین ان کو نکڑ پہ نہ چھوڑے کہ وہ اتنی دیر پیدل آئیں گے تو کوئی اسٹرینجر ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, انسیکیورٹی, جس کی وجہ سے بچوں کے اندر انٹریکشن, کانفیڈینس, سیلف اسٹیم کا ہو رہا ہے بیڑا غرق. اچھا, یہ چیز ہمارے ہاں بھی, کیونکہ ہم تو ہمارا تو قبلہ ہے ویسٹ کی طرف, ہم ان کی بتائی ہوئی تمام فلسفیز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی جو ایک خاص طبقہ ہے, وہاں پہ والدین اس بات کو بہت اپریشیٹ کرنے لگے ہیں کہ نہیں چچا یا خالہ کے یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے, جا کے بھائی چچا خالہ ٹھیک ہے, مگر ان کے یہاں کون کون وزٹ کرنے آ رہا ہے. ہم تو چھٹیاں ہوتی تھیں گرمیوں کی تو ہم اپنا بوریا بستر باندھا اور خالہ کے گھر دوڑ جاتے تھے یا پھوپھی کے گھر دوڑ جاتے تھے اور چھٹیاں وہاں گزارتے تھے. اور پھر وہ کزن کے ساتھ لڑائی بھی ہو رہی ہے, جھگڑا بھی ہو رہا ہے, مار کٹائی بھی ہو رہی ہے, اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. اور اب اس کی اجازت نہیں ہے. میرے بچے کو دیکھا کیسے اس طرح,
میرے بچے کو یہ کیسے کہہ دیا, ہوگی تم خالہ لیکن بچہ تو میرا ہے نا. تو یہ والا جو محبت کا انداز ہے یہ تو خطرناک ہو رہا ہے اور یہ بہت عام ہو رہا ہے, اور اس کے نتائج ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہے, بچے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ اپنی جو ان کی ذات کی ضروریات ہیں جس میں کہ سمپل چیزیں ہیں کہ مجھے کھانا کھانا ہے, اگر کہیں کھانا ملنے میں دیر ہو رہی ہے یا کہیں پہ کھانا کم پڑ رہا ہے تو وہ بچہ بھوکا بیٹھا رہے گا. اماں کا فون آئے گا تو وہ پوچھیں گے بیٹا تم نے کھانا کھایا, کہ نہیں وہ تو تھا ہی نہیں, وہ تو ملا ہی نہیں. اب اماں صاحبہ اس ادارے کو فون کر کے غصہ کر رہی ہیں اور ایک بھونچال مچائے, میرا بچہ صبح سے بھوکا بیٹھا, آپ لوگوں نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. تو بھائی اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ تاکہ پوچھ لیتا وہ کہ کھانا کھا لو, کہاں مل رہا ہے کھانا. تو یہ محبت تو نہ ہوئی نا, یہ خیال تو نہ ہوا, یہ تو اپنے بچے کو اسٹرینگولیٹ کرنا ہوا کہ بھائی تجھے بھوک لگ رہی ہے تو جا کھانا مانگ. بالکل صحیح بات. دیکھیں اتنا آپ نے اتنا سینسیٹیو ٹاپک چھیڑ دیا نا, ہے تو پلیز کینسل مت کر دیجیے گا ہمیں اس کے لیے, مگر ان باتوں کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کوئی نقصان کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نمبرز میں بات کرتے ہیں نا, تو نمبرز میں بات کریں گے تو تکلیف اور بڑھ جائے گی. یعنی ہم نے کیا کیا, بچوں کو آئسولیٹ کرنا شروع کیا کہ یہاں نہیں ملیں گے, اس سے نہیں ملیں گے. اب نقصان پتہ کیا ہوا, اب آپ کو انٹرنیشنل رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ 73% بچے وہ تنہائی کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں یا تو ہم تنہائی کا شکار ہیں یا ہم کبھی نہ کبھی ہم نے فیل کیا کہ ہم بالکل تنہا ہیں, ہمارا کوئی بھی نہیں ہے, ماں باپ. اچھا 73% کا مطلب سمجھتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نیگیٹو ایموشنز کی پیک ہوتی ہے, اپنے کو تنہا محسوس کرنا. یہ ہرٹ سے زیادہ نقصان دہ ہے, یہ اینگر سے زیادہ نقصان دہ ہے. لونلینس آپ کو, اس کے بعد تو پھر میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, بندہ پھر تباہی ہے. جی بالکل. اچھا آپ نے کیا کیا, بچوں کو تنہا کرنا شروع کیا, تو بچہ تنہا رہنے کا عادی ہو گیا اور اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی اور بھی تنہا ہے. ہم جاپان کی اتنی مثالیں دیتے ہیں, اب وہاں کامن ہو چکا ہے 3 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد گھر سے لاش نکل رہی ہے بوڑھے کی, باپ کی یا دادا کی, کوئی پورے سال بھٹکا نہیں دیکھنے کے لیے. آپ نے بچے کو تنہا کیا تھا نا, تو پرائز کہاں پہ پے کرنا پڑ رہی ہے آپ کو, نسلوں کے بعد. ہاں تو دیکھیں یہ تو آگے جا کے کیا ہوگا, ہر شخص ایک نفسیاتی مریض بن کے گھومنا ہوگا, جس کے لیے وہ اپنی ذات میں خدا ہوگا, سارے فیصلے اس کے اپنے ہوں گے. وہ نہیں چاہے گا کہ میری زندگی میں کوئی انٹرفیئر کرے, میرے لیے میرا فائدہ ہی سب کچھ ہے, میرے لیے میری لائف ہی سب کچھ ہے. ماں باپ کیا, یعنی ماں باپ کے ساتھ جس طرح سے بچوں نے سوال کرنا شروع کر دیے ہیں, جین زی کی بات کریں, اتنے واحیات سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. بچوں نے ماں باپ سے ہی سوال, ماں باپ اگر کوئی کچھ کہہ دیں, کوئی کام کہہ دیں یا کوئی ذمہ داری ڈال دیں تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, آپ نے اپنے خواہش کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا. اور یہ کامن ہو گیا, بہت خرابیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ بات ہے یہ. کیوں, کیونکہ دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں نا, بچے ماں باپ سے بات نہیں کر, کیوں نہیں کر رہے. بچہ آتا تھا نا ماں سے بات کرنے, جاؤ میں کام کر رہی ہوں, ابھی بات نہیں کروں, ابھی نہیں. ہاں بچہ 3 دفعہ آیا, 4 دفعہ آیا, اس نے کہا کہ میں اپنی دنیا پھر خود بناتا ہوں, جس کے لیے نہ ماں کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت ہے. یہ خطرناک ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ ان چیز کی بنیاد پہ جائیں گے نا تو کہیں نہ کہیں آپ کو غلطی آپ کی نظر آئے گی. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے بچے کی خوشی کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. بچے کو لگا کہ ماں تو میری بہت ہی بورنگ ہے, بہت ہی اریٹیٹنگ ہے, موبائل اریٹیٹنگ زیادہ. تو اب اس سے بہتر کیا ہے, اس سے بہتر میرے پاس موبائل ہے, میرے مطلب کی چیزیں دکھاتا ہے, وہ جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. سمن بکمن, بس نہ ہم نہ سی نو ایول ہیئر نو ایول اسپیک نو ایول, بس کیپ ایٹ اٹ. اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, پھر آپ رو رہے ہیں. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ دیواروں میں ٹکریں مار رہے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں. میں وہ اندازہ کر رہی ہیں, میں سمجھ رہی ہوں بالکل. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. 2-3 کیسز ابھی اچٹتے ہوئے کیسز ہوئے ہیں جہاں سے لوگوں کو مطلب ختم ہو گئے ہیں گھروں میں, اور وہ نام لے سکتے ہیں. وہ میرا اصغر والا کیس ہے کہ پاکستان میں. ہاں یہی تو 2-3 کیسز پاکستان میں ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رشتے دار نہ پوچھے, آپ 6 مہینے سے سین سے غائب ہوں, آف گریڈ ہوں, اور کسی رشتے دار کو آپ کی یاد نہ ہے کہ بھائی کس حال میں ہو, کہاں ہو, زندہ ہو. میری وائف پہ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کراچی میں رہتی ہے, ایبٹ آباد میں رہتی ہے, اس کو پتا ہوگا
کہ آج کیا ناشتے میں کیا تھا, لنچ میں کیا تھا, کنیکٹڈ ہے نا, کون سے کپڑے پہنے ہوئے, آج میری اما نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے, کل کیا ہوگا. میں کہتا ہوں اچھا وہ 3 بہنیں ہیں, کوئی بھائی نہیں ہے, شکر کرو تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے, ورنہ تم لوگ تو ہر بات کی تمہیں خبر ہوتی ہے وہ کیا کر رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہم لوگ تو ایسے کنیکٹڈ رہتے ہیں, لڑیں گے بھی نا, ہمارے کی لڑکیاں تو بھائی ایسے ہی ہوتے تھے ہم لوگ, ایسا ہی ہونا چاہیے. مطلب آپ کنیکٹڈ رہتے تھے نا, اب آپ irrelevant ہوتے جا رہے ہیں, ماں باپ irrelevant ہو رہے ہیں. اور وہ کب تک ہوتے ہیں؟ مجھ سے میری بیٹی کہنے لگی کہ میں نے اس سے پوچھا بتاؤ بیٹا کہ آج کل کے جن کو موبائل مل گیا بچوں کو, ان کو ماں باپ کی ضرورت ہے کہ بابا ان کو لگتا ہے ہمیں ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے, اور واقعی میں ان کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے. میرا ضرورت نہیں ہے نا, جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں نا, جب ان کی عقل ٹھکانے آتی ہے, پھر ان کو لگتا ہے کہ ماں ہی تو سب کچھ ہے. یعنی جس کو آپ یہ کہتے تھے کہ مجھے ماں کی ضرورت نہیں ہے, ماں سے کیا باتیں کر رہی ہیں, اب آپ اس کو پل پل کی خبر دے رہی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑا میرا کوئی ویل وشر نہیں. پہلے ایک ایکسٹریم پہ تھی, اب دوسری ایکسٹریم پہ آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالت ایسے. اچھا ماں بھی ترسی ہوئی تھی اتنے عرصے سے, بیٹی نے کچھ تو وہ بھی کان پورے فل اٹینشن دے کے سنتی, ہلکی ہلکی برائیاں بھی ایسے سنیں گی کہ بیٹی کہتی ہے اچھا یہاں سے مل رہی ہے مجھے. چلے اب ہم اپنی گفتگو اسی موضوع پہ لے آتے ہیں جو والدین کے درمیان کی چپ خلیش اور میاں بیوی کے مسائل. یہ جو بات آپ نے ابھی فرمائی کہ بچیاں اپنے مسائل اپنی والدین سے بیان کرنا, خاص طور پہ اپنی والدہ سے, تو وہ جو بھی کچھ گزر رہا ہے اس پہ اس کے نئے سسرال میں نئے شریک حیات کے ساتھ, اب چاہے وہ پسند سے ہو یا یہ کہ ارینجڈ ہو, جو بھی معاملہ تھا, تو کیا اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ والدین کو بچیوں کے وہ شکایتیں یا وہ مسائل نہیں سننے چاہیے, ان کو کہنا چاہیے ڈیل ود اٹ یور سیلف. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اگر بچیاں والدین کو نہیں بتائیں گی تو پھر کسی باہر والے کو بتائیں گی کیا, تو وہ تو اور زیادہ مسائل پیدا کرے گا. بتائیں تو کس کو بتائیں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ بتانا کیوں پڑ رہا ہے. وہ جو فلیکسیبلٹی اڈیپٹیبلٹی والے سارے الفاظ ہیں کہ نئے ماحول میں جا کے سیٹ ہونا, یہ کام کی تربیت تو کہیں اور ہونی چاہیے تھی اور ہو سکتی تھی. تو جب یہ بات آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں جب ہم امی کے گھر میں تھے نا تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا یہ بھی تم اپنے میاں کے گھر جا کے کرنا, یہ تم وہاں جا کے پہننا. اب میں یہاں ہی ہوں تو یہاں مجھے وہ کرنا پڑتا ہے جو میرے میاں کہتے ہیں, میرے سسرال والے کہتے ہیں, تو میں کروں تو کیا کروں, میں جاؤں تو کہاں جاؤں. دیکھیں اب بہت بڑا سوال ہے, اور میں بہت سارے سوالات کے جوابات کی طرح اس کا بھی وہی جواب دوں گا کہ ہم لوگ ہیں ایکسٹریمسٹ, یا تو اس ایکسٹریم پہ یا اس ایکسٹریم پہ, یا تو بالکل بھی نہیں بتاؤ یا سب کچھ بتاؤ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مزیدار قسم کو جو مجھے سولوشن نظر آتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل وارث نام ہے, فیصل وارث راؤ, تو بہت اچھے ساتھی ہیں ہمارے, مطلب ایک نیشنل لیول کی پوزیشن پر کی جاب ہے, بہت سمجھدار ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ اب یہ پیرنٹنگ کا یہ اصول سمجھ لیں آپ, کہ جب بھی میری بیٹی کو میرے پاس آتی ہے نا پرابلم لے کے, روتی ہوئی آئے گی, کمپلینٹ لے کر آئے گی, تو میں کہتا ہوں میرے پاس کبھی بھی نا کمپلینٹ لے کر نہیں آنا. ہاں کو بھی ختم ہو گئی, یہ مجھے مت بتانا, یہ ہو گیا, مجھے جو ہے نا تم بتاؤ گے کہ یہ بات ہے, کہ یہ پرابلم ہے, اور بابا اس کا یہ سولوشن ہے. میں بچپن سے ان کو بتا رہا ہوں کہ سولوشن اورینٹڈ بننا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جس کو کہتے ہیں اپنے باس کے پاس جاؤ تو ایک پرابلم لے کے جاؤ تو 2 سولوشن بھی لے کے جاؤ, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو اتنی رسپیکٹ دے گا, وہ آپ کو ویلیو دے گا. آج کل کی عورتیں کہتی ہیں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ہر بات, تو پھر وہ رسپیکٹ بھی تو نہیں دے رہا نا آپ کو, اسی وجہ سے, اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آپ کو رسپیکٹ نہیں مل رہی. کیوں؟ آپ کا مائنڈ سولوشن اورینٹڈ نہیں ہے, آپ پرابلم اورینٹڈ ہیں, آپ کے پاس ایکسکیوزز ہیں, آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے. تو اس کا میں حل یہ سمجھتا ہوں ہر جگہ, چاہے کہیں جاب کرتے ہو یا گھر میں ہو, بچوں کو تو آپ یہ سمجھا دیجیے, ہمارے گھر کا یہ اصول ہے, اگر آپ نے روتے ہوئے کوئی چیز مانگی تو بس بھول جائیں, یہ تو اب تو نہیں ملے گی. آپ آرام سے پیار سے کنوینس کریں, ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیوں چاہیے, تو اگر آپ کی بات یہ ہوگی تو مان لیں گے, ہمیں کوئی وہ تھوڑی ہے. لیکن اگر اس طرح سے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو ہم نہیں ہوں گے. یہ بات مگر بہت کلیئرٹی سے آپ نے بہت پہلے بتا دی ہوگی. بالکل, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آ کے نا روتے ہوئے مت آؤ, آپ مطلب یہ چیز ہے اور یہ اس طرح سے ہو سکتی ہے. بابا میری کاپی ختم ہو گئی ہے, اب اس شاپ سے آپ لے کے آ جائیں یا منگوا دیجیے یا آن لائن کر دیں. سولوشن بتاؤ نا, آرام سے بات کر لو. اس نے مجھے, بھائی نے مجھے مارا تھا,
اب روتے ہوئے آ رہے ہو, اب دیکھیں ماں باپ نے کہا تھا کہ مجھے آگے بتانا, میں آپ کو آگے بتا رہی ہوں, اب آپ کو کچھ کرنا ہے, تو آپ نے کیا کیا, باپ بھی خوش ہو کر ہنسے گا, کیا صحیح ہے اس نے میری بات مان لی. اب آپ روتے ہوئے آ رہے ہیں کہ باپ کو اس پہ غصہ آ رہا ہے, کبھی اس پہ غصہ آ رہا ہے, ماحول خراب ہو رہا ہے, تو بھائی آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں, اب تھوڑا سا ریفلیکٹ کر لیں نا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام سچویشنز کے جو دین ہمیں کہتا ہے نا, دین اعتدال ہے, ہم امت وسطا ہیں, ہر چیز کے اندر نا آپ کو اعتدال چاہیے. بالکل. تو یہ دونوں چیزوں میں آپ کا اعتدال ہونا چاہیے, کسی ایک ایکسٹریم پہ نہ رہے, محبت بھی نہیں اور اتنی سختی بھی نہیں, مکسر ہوتا ہے, سختی بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن زبیر بھائی اس اعتدال کو اپنانے کے لیے تو ہمیں ایز انڈیویجولز, میں اس وقت نہ میاں بیوی کی بات کر رہی ہوں نہ میں پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں, ایز انڈیویجولز ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم خود اپنے آپ سے کتنے مطمئن ہیں, اطمینان میری شخصیت میں کتنا ہے, میں اندر سے ابل رہی ہوں, میں اندر سے اضطراب اور اختلاج کا شکار ہوں شدید, اور میں بچے کو یا گھر کے کسی بھی مسئلے کو ایز بیٹل گراؤنڈ بنا رہی ہوں کہ اب اس مسئلے کے ذریعے میں مزہ چکھاتی ہوں. اور یہی بات جو حضرت ہیں گھر میں, جو شوہر صاحب ہیں, وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں اب بیٹا پتہ چلے گا تمہیں, مقابلے چل رہے ہیں. تو یہ جب ہم بیٹل گراؤنڈز بنا لیتے ہیں, اور سب سے زیادہ بیٹل گراؤنڈز کا شکار بچے بنتے ہیں, پھر وہ بھی یہ کرتے ہیں. ایک صاحب کی عمر کال آئی, 30 سال کی ان کی عمر تھی, مجھے بتاتے رہے کہ ہمارے باپ نے ہمارا ایسا کیا, اتنی زیادتیاں کی, کچھ بھی کرتے تھے تو وہ ہمیں قصوروار ٹھہراتے تھے, ہمیں اس سے کمپیئر کرتے رہتے تھے, فلاں نے دیکھو کتنے نمبر لے لیے, فلاں کی لائف کیسی ہے, وہ کتنے پیسے کما رہا ہے, ہمارا باپ ایک اچھا انسان نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں اپنے دوستوں کے باپ کو, وہ کتنی محبت سے ڈیل کرتے ہیں, اس کو ضرورت تھی پیسوں کی تو کاروبار کرا دیا. میرے باپ کے پاس, اور جب اسے 45 منٹ تک اس نے نا مجھ سے یہ باتیں کی, میں نے اس سے کہا دیکھو آپ نے آدھا ٹائم یہ بتایا ہے کہ آپ کا باپ آپ کو کتنا کمپیئر کرتا تھا, اور آدھا ٹائم آپ نے اپنے باپ کو دوسروں کے باپ سے کمپیئر کیا ہے. میں حیران ہو کے سن رہا تھا اس کی باتیں. تو آپ نے کیا کیا, جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا بچوں کے ساتھ, بچے وہ چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ اسی طرح سے ہم پہ اپلائی بھی کرتے ہیں. بچے اگر باہر سے کوئی چیز سیکھیں گے نا تو آپ ان کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال بن چکی ہے. اچھا, ایک چیز جو ہمارے ہاں بہت نگیٹ کی جاتی ہے کہ اگر ہم کسی مسئلے میں ہوں, چاہے وہ ایز اے کپل ہو یا ایز پیرنٹس ہوں, تو ہم کہیں سے مدد لینا یا تھراپی لینا یا کہیں مشورہ کرنے جانے کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا, کوئی ریسورس نہیں ہوتا, کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. ہم اپنے ہی مسئلے میں کڑتے رہتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنا مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرنا آنا کہ ہاں میں اس مسئلے میں ہوں, پیرنٹنگ کا ہے یا میاں بیوی کا آپس کا ہے, اور پھر اس کے لیے ان لوگوں سے رجوع کرنا جو کہ ہمیں صحیح مشورہ دے سکے. مشورہ ہر ایک سے نہیں لیا جا سکتا, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ لوگ ڈھونڈنا جو کہ مشورہ دے سکیں. یہ اس پہ کچھ کام آپ نے کیا ہے؟ دیکھیں میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص سے مشورہ نہ لیں جس کی اپنی زندگی اچھی نہیں ہے. ڈیفائن دس. عام طور پہ میں اگر اپنی بیوی پہ غصے میں ہوں نا تو میں ایسے شخص سے بات چیت کروں گا جو اپنی بیوی کے ساتھ جس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, جو اپنی بیوی سے غصے میں رہتا ہے. کیوں؟ وہ ویلیڈیٹ کرے گا. میں کہوں گا یار میں نے تو اس کو ایسا سنایا, میں ہوتا تو 2 تھپڑ مارتا, میں نے تو اپنی بیوی کو مارا تھا. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, ان لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جن کی اپنی زندگی خود برباد ہو چکی ہے یا ان کی زندگی اچھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں ایسے شخص سے مشورہ لوں جس کی اپنی زندگی اچھی ہے, خراب زندگی والے سے نا. سیکنڈ یہ کہ آپ کے پاس یوٹیوب ہے. اگر واقعی میں آپ کو اپنی اصلاح چاہیے نا, میں سمجھتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں بھائی, آپ اس کو سکون سے اپنا مشورہ اور سولوشن اورینٹڈ ہو گیا, مجھے مسئلے کا حل چاہیے, یہی سچویشن ہے, مجھے بتاؤ مجھے کس طرح سے کرنا ہے, پازیٹیو انداز سے مجھے بتاؤ, وہ آپ کو سولوشن دینا شروع کر دے گا. تیسرا, آپ کے پاس کتنے لائف کوچ ہیں, کتنی کاؤنسلنگ کہیں سیشنز ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہاں بھی جا سکتے ہیں. زبیر بھائی ہر ایک تو وہ بات نہیں, آخری آپشن دیا پہلے, اگر وہاں سے آپ کو, میں سمجھتا ہوں وہاں سے مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں. لیکن لوگ چاہتے ہیں پرسنل ٹچ ہو, یعنی میں اپنی باتیں کسی کو بتاؤں تو وہ میری باتوں کو بہت غور سے سنیں,
جواب وہ وہی دے گا جو چیٹ جی پی ٹی نے دیا ہے, لیکن مجھے دل بتا کے ایک سکون سا مل جاتا ہے. ہمارے پاس جو لوگ سیشنز کے لیے ہمیں جو لوگ رابطہ کرتے ہیں, ہمارے تو سارے سیشن فون پہ ہوتے ہیں نا, تو وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم برے لوگ نہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا ان کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوتی. اب یقین کیجیے بھی خاتون کی میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو ان کے ہمیں بھی جھگڑے ہو گئے, تو چھوٹنے کا چلو بھائی زبیر کو کال کرو, تو انہوں نے مجھے کال کر دی. تو میں نے نا شور سے بات کرتے کرتے میں نے کہا یار واقعی میں آپ کو بات بتاؤں ایمانداری کی, آپ کی بیوی ایک بہت اچھی انسان ہے, بہت نیک انسان ہے, میں کہوں ایسی بیوی کو تو پاؤں دھو کے پینے چاہیے. اب اس بات پہ دونوں جھگڑے شروع ہو گئے, اسی میں جھگڑے بعد میں پتا چلا اس بات پہ. تو کہہ رہی اس نے شوہر سے کہا کہ آپ نے زندگی بھر میری تعریف نہیں کی, اگر انہوں نے تعریف کر دی نا آپ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا. That's scary. یہ بہت ہو رہا ہے آپ کو. ہاں یہ تو بہت. تو ویلیڈیشن ہم کیوں نہیں کر رہے ایز کپلز, ہم ایک دوسرے کی ویلیڈیشن کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے اتنے گرجز ہیں, ہم جو ہے اتنی تو معاشرے کا پرابلم ہے نا, یہ ہمارا برا معاشرہ ہے. پورا معاشرے میں سے دیکھیں ہمارا ان پٹ بڑا خراب ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اصلاح کی ہے, آپ صحیح لوگوں سے ملیں, ان سے مشورہ کریں, آپ سولوشن اورینٹیڈ کتابیں پڑھیں, یا چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ لیں آپ, یا یوٹیوب پہ آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ لیں, پازیٹیو ویڈیو دینا شروع کر دیں. اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آسان ترین راستہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ سیرت کا مطالعہ شروع کر دیں. میری خواہش ہے, اللہ سے دعا ہے کہ میں اس موضوع پہ کچھ کتابیں لکھوں, سیرت کے موضوع پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی میں سکون پیدا کرنا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. سیرت ایسا سکون لے آتی ہے زندگی میں, اور ایسا اچھا تکلیف آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے نا, تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا مجھے اجر ملنا ہے, مجھے پازیٹیو رہنا ہے, مجھے ڈس ہارٹ نہیں ہونا, تو اللہ تعالیٰ کو اکیلا چھوڑ دے گا. مطلب میں نے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا اکیلا. شاید اسی لیے وہ غالب کہتے ہیں کہ قید حیات و بند و غم اصل میں دونوں ہیں, اور سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. کیونکہ ایسی میری ساس مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, بہت بہت اہل فہم تھی, اور بہت ہم سب لوگوں کی وہ کاؤنسلنگ کیا کرتی تھیں. تو ہم اپنے چھوٹے موٹے اس طرح کے مسئلے لے کے ان کے پاس جایا کرتے تھے, اور وہ سنتی تھی پہلے تو پوری توجہ سے, اور پھر وہ یہ اکثر سمجھاتی تھیں کہ دیکھو بیٹا, شادی کے بعد دونوں جو لوگ ہیں ان کو اپنے شریک حیات کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں. خامیوں کو نظر انداز کرو اور خوبیوں کو غور سے دیکھو. ہم کہیں شاید ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے شریک حیات سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شاید ہماری آئیڈیلسٹک کہیں آئیڈیلزم میں موجود ہوں, کہ وہ ایسا ہوگا, وہ یہ کرے گا, وہ مجھے پھول دے, یا واٹ ایور ایکس وائی زی چیزیں کرے, اور وہ ادھر نہیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو بیکار ہے, تو اس کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے, یہ تو میرا خیال ہی نہیں. اب محبت اور خیال کے بہت سارے پہلو ہیں جو ہم شاید ابھی ڈسکس نہ کر سکیں, لیکن یہ باتیں سمجھانے والے لوگوں سے ہم نے اپنے آپ کو خود دور کر لیا ہے. میں صرف مدر ان لا کی بات نہیں کر رہی, اس میں ہماری اپنی امی بھی شامل ہو سکتی ہیں, اس میں ہمارے کوئی بڑے بھائی بہن بھی شامل ہو سکتے ہیں. ہم نے خود اپنے آپ کو دور کیا ان دا نیم آف مائی پرائیویٹ اسپیس, مائی پرائیویٹ ایریا, یہ میری زندگی ہے, میں خود ڈیل کروں گی اپنے مسئلے, میں انڈیپینڈنٹ عورت ہوں یا مرد ہوں, مجھے کسی کی ایڈوائس نہیں چاہیے. دیکھیں اصل میں نا اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. ہمارے بچے ہیں نا, ان کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ ہمیں اوپس آؤچ یہ ان کا بہت بڑا المیہ ہے. یعنی ہم کر کیا رہے ہیں, بچوں کے ساتھ دیکھیں کتنی زیادتی ہو رہی ہے. آج کل کا بچہ کس اذیت میں, ہم یہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میاں بیوی سے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے, لڑنے جھگڑنے میں لگے ہوئے. پھر ایک عام بات نظر آئے گی, عورتوں سے پوچھو کہ بھائی گھر آ کے کیا کرتے ہیں آپ کے میاں, کہتی وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں, اور سب کہتے کہ ٹائم ہی نہیں ہے, بچوں کو ٹائم کہاں سے دیں, کمانے سے فرصت نہیں مل رہی. ارے کتنی دیر کام کرتے ہو, 8 گھنٹے جاب کرتے ہو, 10 گھنٹے کرتے ہو, 12 گھنٹے کرتے ہو, پھر بھی روزانہ 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے بچوں کو, 1 گھنٹہ نہیں دے رہے بچوں کو, اور کیا رہے ہیں یہاں پر. تو بچے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ماں اریٹیٹڈ ماں ایک طرف, ایک باپ ہے جس کی توجہ ہی نہیں اپنی اولاد کی طرف, ایک طرف موبائل ہے
جس نے موبائل بنانے جو ایپس بنا رہے ہیں, جو گیمز بنا رہے ہیں, ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پاگل ہو رہا ہے یا خودکشیاں کر رہا ہے یا نشے کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. اس کو تو اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے. وہ ساری فرسٹریشن بچے کے اوپر آ رہی ہے. پھر اس کے سامنے کچھ بہت ہی کھوکھلی اگزامپلز ہیں کہ 10,000 میں سے ایک بچہ کامیاب ہو گیا, اس نے یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ, کہیں پہ بھی اس نے پیسے کمانا شروع کر دیے. اب بچے کے سر پہ یہ بھی بوجھ آ چکا ہے سوسائٹی کا, سوشل میڈیا کی وجہ سے, کہ میں کیوں نہیں کما رہا. بچے کے اوپر پھر وہ خدا سے دوری, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے بچے کا, کیونکہ باپ کے پاس تو ٹائم نہیں کہ مسجد میں لے کے جائے اس کو, یا اس کے ساتھ بیٹھ کے سیرت کا مطالعہ کرے, قرآن کا مطالعہ کرے. ہمارا بچہ اس پر بہت اذیت میں, ہمیں سوچنا چاہیے. ہم اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے, ہم اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں, بچہ کن حالات سے گزر رہا ہے. بچے کو بلی کیا جا رہا ہے, بچے کی انسلٹ کی جا رہی ہے, بچہ کلاس میں بیٹھا ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا کم اذیت ہے, بہت تکلیف دہ بات ہے یہ. آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, 1 گھنٹے اور وہ چہرے نظر آ جاتے ہیں جو بچے غائب ہوتے ہیں کہیں. اندازہ نہیں کر رہے ہم بچے کی تکلیف کو, ہم سمجھ نہیں پا رہے, ہم سمپیتھائز نہیں کر پا رہے. ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں, ہم نا ہمیں بچوں کی خامیاں فوراً نظر آتی ہیں, اس کی تکلیفیں نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں, ہم ان کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ, مطلب بچے آپ کے بارے میں بات کریں گے تو ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں. میں جیسے کہتا ہوں نا کہ آپ کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ مدرلی فیگر ہیں آپ, ایسا ہونا چاہیے, ٹیچرز کو ایسا ہونا چاہیے, ماں کو ایسا ہونا چاہیے. نظر آتے ہیں آپ کو ایسے کیریکٹر؟ پھر مجھے ایک خوشی ہوتی ہے, اس ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو لوگ شاید اس طرح سے نہیں جانتے, تو آپ جب اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرتی ہیں تو اسی جیسے اپنے ساس کے بارے میں بات کی, اتنی رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتی ہیں. تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو رسپیکٹ نہیں سکھائی تو آج کی بیویاں بن چکی ہیں, وہ شوہر کی رسپیکٹ نہیں کرتی, گھر جہنم بن گیا. اور وہ جہنم کی سب سے بڑی سزا بچے کو مل رہی ہے. وہ تو چھوٹا دماغ ہے نا اس کا, ابھی تو وہ سینسیٹیو ہے, چھوٹا تیار نہیں ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے بہت اذیت میں ہیں. اچھا زبیر بھائی, آپ کو یاد ہے ایک زمانہ تھا, ایٹ لیسٹ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ اچھا یہاں 4 بڑے بات کر رہے ہیں, یہاں آپ کا کوئی کام نہیں ہے, آپ جائیے کھیلیے جا کے. اور یہ بات کچھ گھٹی میں ایسی پڑ گئی تھی کہ بڑے ہوئے تک جہاں کوئی بعد میں احساس ہوا کہ اب ہم بھی تو بڑے ہو گئے, لیکن بڑے اگر بیٹھے ہیں تو ہم خود بخود ہی اس جگہ سے اپنے آپ کو غائب کر لیا کرتے تھے. کچھ باتیں بچوں کے کان میں نہیں جانی چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہم نے یہاں پہ اس وقت ڈسکس کی ہیں, کچھ مسائل ہیں, کچھ پریشانیاں ہیں, کچھ کنفیوژنز ہیں, وہ فلٹر ہونے چاہیے اور ضروری ہے. کیونکہ ظاہر ہے والدین کے پاس بھی پہلی دفعہ ہی وہ والدین بنے نا, اور پہلا تجربہ ہے, تو ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم پیرنٹس کو کوئی الزام دے رہے ہیں یا وہ دوشی ہیں, یا بچے کھڑے ہو کے اپنے والدین سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھیں یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں, آپ لوگ تو غلط پیرنٹنگ کرتے آئے ہیں. ہمارا قطعی ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم ماں باپ کو یہ بتائیں کہ ان باتوں پہ عمل کرنے سے آپ کی بھی زندگی اچھی ہوگی اور بچوں کی بھی. پیرالل جو ہم نے کام شروع کیا نا, میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ویڈیو بنانا شروع کی, کیونکہ اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری لینا چھوڑ دی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اولاد کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے اور ہر انسان کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ میں ہوں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہیں یہ نہیں کہا کہ بچوں سے حسن سلوک سے پیش ہو. یہ تو ماں باپ کے اندر ہے. ماں باپ بچوں کے ویل وشر ہیں, وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ماں باپ اولاد کی بہتری کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, خوشی کے لیے کر رہے ہیں. صحیح ہے, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اس میں غصے میں بھی کر سکتا ہوں, اپروچ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. میں مثال کے طور پر میرا بچہ ہے, وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے, تو مجھے غصہ آئے گا نا, بھائی اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ چاہے مجھے غصہ شاید نہ بھی کرنا پڑے, لیکن مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. جب آپ کسی کے ویل وشر ہوتے ہیں تو آپ کو غصہ بھی آتا ہے اس شخص پہ, بالکل آتا ہے. ہو سکتا ہے یہ میری غلطی ہو, اس نسل کے ساتھ یہ غلطی ہوئی, وہ یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ ماں باپ کی غلطیوں کی سزا ہمیں نہیں دینی, وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا, نیتیں دیکھ کے وہ فیصلہ کرے گا. آج کل کے بچوں کے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی, وہ سمجھانے والا نہیں ہے کہ نہ تو آپ کو اس بات کا رائٹ ہے کہ آپ کسی کی نیت پہ شک کریں, جبکہ ان کے ماں باپ ہیں, وہ تو بنتا ہی نہیں ہے ان کی نیتوں پہ شک کریں, یا آپ ان کے ساتھ مس بہیو کریں. دیکھیں ہم نے یہ ڈائری بنائی ہے, مائی مدرز ڈائری. جی بالکل. اس میں پہلی لائن کیا لکھی جہاں سے ڈائری شروع ہوتی ہے؟ ہم نے قرآن کی وہ آیت لکھی ہے کہ ہم نے اولاد کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرو. اس کا مفہوم یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کی ہے
کہ ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کا تو رائٹ نہیں ہے, اف تک کا رائٹ نہیں ہے, بس نہیں ہے. ہاں آپ کا اتنا بھی رائٹ نہیں کہ آپ اسے, اچھا اگر آپ کو غلط باتیں سمجھا رہے ہو تو پھر بھی آپ اسے بدتمیزی نہیں کر. شرک کو کہا ہے گالی دینا اللہ تعالیٰ کو, معاذ اللہ اتنی بری بات ہے. شرک بھی کرے نا, وہ شرک کا حکم دینا, تم کی بات نہیں کرو لیکن بد اخلاقی سے تم سے پیش نہیں آ سکتے. کتنی بڑی بات ہے. ہمیں یہ سمجھایا نہیں جا رہا, مطلب بچوں کو ہم نہیں سمجھا پا رہے. وہ بات ہے نا دین سے دوری ہے. جو لوگ دین کے قریب ہوتے ہیں ان کو سمجھانا نہیں پڑتا. ماں باپ خود دین کے قریب ہوتے ہیں اور بچوں کو دین کے قریب کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں باؤنڈری سیٹ کر دی ہے. ماں باپ کو جو کچھ کر دیا ان سے سوال ہوگا, ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا. دوسری بات, ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس کا بڑا حصہ چھوٹے بچوں کے لیے. جیسے ہی بچے کو عقل آ گئی, اپنا اچھا برا جاننا شروع کر دیا, اب وہ اپنے ہر عمل کا جواب دے. مس بہیو کرتا ہے جواب دے گا, وہ جواب دینا چھٹی نہیں ہے اس کی. وہ یہ کہہ دے گا بھائی میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو میں جو ہے نا اب تو میں ذمہ داری نہیں ہوں. یہی ہو رہا ہے نا کہ میرے تو چائلڈ ٹراما ہے جی. مجھے ٹراما بھی بڑے مزے سے, ہم لوگ کتنے پیٹتے تھے, ارے اور ہم ایسی پٹائیاں ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں ہم تو ٹرامیٹائز نہیں ہوئے. ایسے جو سارے جس طرح پیٹے نا, وہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ اگر ماں باپ, دو طرح کے ماں باپ تھے, جو صرف مارتے تھے اور ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے, اور دوسرے ماں باپ ہوتے جو مارتے بھی تھے, ہنسی مذاق بھی کرتے تھے, باتیں بھی کرتے تھے. جو مارتے تھے اور ہنسی مذاق کرتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے بچے ان سے زیادہ قریب ہیں. جو یا تو بدتمیزیاں کرتے تھے, مارتے تھے اور بچے سے تمیز سے بات نہیں کرتے تھے, بچے یا تو اس سے دور ہیں, یہ جو صرف اور صرف نرمی سے بات کر رہے ہیں اور صرف درگزر کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں اپنی بچے تو ان پہ چڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ باپ بنے ہیں اپنے ماں باپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ بلند آواز میں بھی بات کر سکیں, چاہے وہ غلط ہو, چاہے وہ غلط بھی ہوں, پھر بھی آپ, اچھا آپ کو تعلیم کا فائدہ کیا ہوا, اتنے شعور کا فائدہ کیا ہوا. ہر وقت آپ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں, علم اتنا حاصل کر لیا آپ نے, سارے آپ علامہ بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, سائنٹسٹ, سب کچھ ہے, لیکن آپ کو اتنا سینس نہیں ہے کہ ان مسائل کو حل کیسے کرتے ہیں. ماں باپ سے اگر چلے مان لیتے ہیں ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کو بہت خوبصورتی سے بہتر کیسے کر سکتے ہیں, اتنا نہیں سیکھ رہے آپ, باقی اپنے مطلب کا سب سیکھ لیا. تو اولاد کو بھی بات سمجھانے کی ضرورت ہے, اور ان کو خود بھی اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں اسے کہوں گا کہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے, بڑی ذمہ داری ہے. میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس موضوع پہ, ان موضوعات پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں. ہم بڑے محبت سے, پیار سے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ماں باپ کا دل دکھا کے آپ خوش نہیں رہ سکتے, آپ خود تکلیف میں, اذیت میں چلے جاتے ہیں, اور ماں باپ کی بات مان کے آپ سکون میں آ جاتے ہیں. اگر ماں باپ خوش ہے نا میرے, تو میری زندگی میں بہت سکون ہے. میرے ماں باپ اگر مجھ سے ناراض ہیں, چاہے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے بھی ناراض ہیں, تو میری زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں, ایک تلخی آ جائے گی, نظر آئے گا کہ میں نا خوش نہیں ہوں, مطمئن نہیں ہوں, مطمئن نہیں ہوگا. تو ماں باپ کو ناراض کر کے آپ مطمئن زندگی نہیں گزار سکتے. لانگ اسٹوری شارٹ, یہ بات بچوں کو سمجھنا چاہیے. بالکل. اور اب یہاں پہ ہم سولوشنز کی بات کریں تو زبیر بھائی کی کتاب جو اب منظر عام پہ انشاءاللہ آ چکی ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ, کیونکہ یہ میں اس کے اوپر تفصیل سے بھی بات کروں گی کہ اس میں حل, اور اس میں کیوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ تمام مسائل کا جو نچوڑ ہے وہ بھی موجود ہے, اور اس کا ان مسائل کا حل بھی موجود ہے. سب سے اہم چیز ہے کنیکٹیوٹی, جو کہ ہم اب ہمارے ہاں ان کا ہو گئی ہے, اور ہم اس کے جو نتائج ہیں وہ بھگت رہے ہیں, اور بہت منفی نتائج ہیں. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ تمام گیپس کو برج کیا جا رہا ہے جو والدین جس سے پریشان ہیں, اور اس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں, اور والدین جھجکتے بھی ہیں, گھبراتے بھی ہیں کہ بات کریں تو کیا کریں. تو اس میں سوالات بھی موجود ہیں. کتنے اس میں ٹوٹل آپ نے کہا سوال, 52 سیٹنگز ہیں پورے سال کی 52 سیٹنگز کے اندر, ہر سیٹنگ میں 4 سوالات, 4 سوال, بس صرف 4 سوال. وہ آپ اپنے بچوں سے, وہ لوگ جو پریشان ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کنیکشنز کو بہتر بنانے کے لیے خواہاں ہیں, وہ اس کتاب کو ضرور لیں, اس کا فائدہ اٹھائیں. سوال بہت سمپل ہیں, میں ٹیزر نہیں دے رہی, آپ کتاب خریدیں, بائی دا بک اینڈ یوز اٹ, لیکن حل موجود ہے. جب ہم پریشانیوں کی, مسائل کی, دکھوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں زبیر بھائی جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے سولوشنز پہ کام کر رہے ہیں, جو حل پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ فزیکل چیز ہے جو ہم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں کنیکشن کے لیے, اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے رشتوں کو بہتر استوار کرنے کے لیے, اور ان میں مزید چاشنی
डालने के लिए. जुबैर भाई थोड़ी सी और बात बताइए इसके बारे में. इसका जो अभी इन्होंने फॉरवर्ड पढ़ा जो आपकी अहलिया ने लिखा, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है. असल में मेरी ख्वाहिश पहले ये थी कि इस डायरी में हमारी कोई चीज ना हो, यानी इसकी माँ से रिलेटेड ही चीजें हो. फिर मैं अलग से चीजें कुछ डालना चाह रहा था. फिर मैंने इसका तारुफ लिखा. मैंने सोचा कि गाइडेंस के लिए एक अच्छा तारुफ है, फर्स्ट पेज पे होना चाहिए. फिर मेरी जो अहलियाँ हैं उन्होंने जब तारुफ लिख के मुझे दिखाया तो मुझे इतना पसंद आया. मैंने कहा फर्स्ट पेज पे वो होना चाहिए, मेरा सेकंड पेज पे होगा. सुभान अल्लाह. उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है. नहीं है, आपने भी पढ़ा, हम सब ने सुना यहाँ पर, और वाकई जो बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं कि एक बेटी के लिए अपनी वालदा के कहे हुए वो अल्फाज जो कि वो गाहे बगाहे सुनती रहती है, मगर वो एक नसीहत के तौर पे याद रखना कितना ज़रूरी होता है और कितना अहम होता है. और वो अगर कहीं हमें लिखे हुए मिल जाए, जो हम परेशान हो तो खोल के थोड़ी सी बरकतदानी कर लें तो दिल को बहुत सुकून मिलता है. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया जुबैर भाई आपके वक्त का, और इतनी मज़ेदार अच्छी अच्छी बातों के लिए. मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ. अल्लाह ताला आपके काम में बहुत बरकत दे और आपके लिए बेहतरीन वसाइल पैदा करे. आई होप आई हैड द प्रिविलेज ऑफ योर टाइम. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.